السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا في الحسن والدين وعلى وعليه الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم۔ صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، میرے پاس مختصر وقت ہے اور میرے بعد آپ کو پھر صادق رضوی صاحب کو سماعت کرنا ہے۔ باتیں بہت سی ہے، لیکن میں خود یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ کیا کہیں کیا نہ کہیں۔ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور سنجیدگی سے سنیں اور سمجھداری ہے تو آپ جتنی بھی خرابیاں پیدا ہو رہی ہے اس کا حل آپ تلاش کر سکتے ہیں، چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے عمل کا معاملہ ہو، چاہے خاندان کی بربادی ہو، چاہے معاشرے کی بربادی ہو۔ چند باتیں اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا، احساس ہوگا کہ واقعی میں یہ خرابیاں انہی چیزوں کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے۔ اور کھل کر تفصیل سے کچھ بات کر پاؤں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، الحمدللہ جہاں تک عقائد اہل سنت و جماعت کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے ہم کہیں پر بھی کسی بھی حال میں کھل کر بولتے ہیں اور انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل نہیں کر پاؤں گا، اور جب گفتگو مکمل نہ ہو پائے تو وہ ذرا پریشانی کی بات ہے۔ اس لیے چند باتیں صرف عرض کرتا ہوں۔ آج کے حالات میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہے تو کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے تک انشاءاللہ ضرور آپ پہنچ جائیں گے، اور ہم اور آپ مل کر کوشش کریں کہ وہ خرابیاں دور ہو جائے اور ایک اچھا معاشرہ پیدا ہو جائے۔ دیکھیے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جو نااہل ہوگا اسے عہدے پر بٹھایا جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی جو اس کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے وہ اس عہدے پر بیٹھ جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چپراسی ہے اور کلیکٹر کی کرسی پر بٹھا دیا جائے تو شہر کا کیا ہوگا؟ شہر چل پائے گا؟ نہیں چل پائے گا نا۔ اب آج کے ماحول میں آپ دیکھیں کہ جتنی بھی خرابیاں پیدا ہوئی، چاہے کوئی خاندان اگر برباد ہوتا ہے تو اگر خاندان کا بھی آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ پورا خاندان جو تباہ و برباد ہوا نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ذمہ دار ہیں وہ اس کے اہل ہی نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں ایسا ہو گیا کہ شادی کرنی ہے تو شادی کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ بولے کہ 20-25 سال کا لڑکا چاہیے، 18-19 سال کی لڑکی چاہیے، اور دونوں کی خواہشات جوان ہیں، شادی کر دی جائے۔ لیکن یہ کہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ زیادہ تر جو شادیاں ناکام ہوتی ہیں، یا وہ لڑکا جو منگنی کرنے کے بعد ناجائز طریقے سے بات چیت کر کے چاند کے خواب دکھاتا تھا، حال یہ ہو جاتا ہے کہ 6 مہینے میں پورا محلہ ان کے اختلاف کی کہانی سنتا ہے
ایک دوسرے کے اوپر الزام ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چاہے نکاح کرنے والی لڑکی ہو، چاہے نکاح کرنے والا لڑکا ہو، انہیں اپنے منصب کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ شادی کرنے کے بعد اس کی ذمہ داری کیا بن جاتی ہے۔ لڑکا یہ نہیں جانتا کہ بیوی کا حق کیا ہے، بیوی یہ نہیں جانتی ہے کہ شوہر کا حق کیا ہے، اور شوہر اور بیوی دونوں مل کر جب بچہ پیدا ہو جائے تو یہ نہیں جانتے کہ اولاد کا حق کیا ہے۔ تو نااہل ہے، اور نااہلی کی بنیاد پر پریشانیاں کھڑی ہوتی ہے۔ حالانکہ آدمی صرف اتنا کر سوچ لینا کہ اسکول کے اندر اگر ٹیچر بننا ہے تو کئی سال تک تعلیم حاصل کرتے ہیں، تب جا کر دوسری تیسری کلاس کے بچے کو پڑھانے کی صلاحیت آتی ہے، اور انگوٹھا چھاپ کو اگر ٹیچر بنا دیا جائے تو پورا علاقہ اس کے اوپر آبجیکشن دے گا۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ جب دنیا کے عہدے کی بات ہے تو اس کے لیے کئی سال کی تیاریاں ہیں، لیکن جو ماں باپ کے عہدے کے اوپر فائز ہوا اسے اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ ماں باپ کا منصب تو اتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انشکر لی ولیوالدیک، یعنی میرا شکر مانو، میرا احسان مانو۔ اور رب نے اپنے احسان کو ماننے کے بعد اگر کسی کا شکر اور احسان ماننے کا حکم دیا تو ماں باپ کا احسان ماننے کا حکم دیا۔ جس باپ کا مقام اتنا بڑا کہ ہمارے آقا نے یہ فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فحافظ علی الباب اوسطہ، کہ باپ کے جنت کے بیچ کا دروازہ ہوتا ہے، تو اسے چاہے تو حفاظت کر لے، تو اگر چاہے تو اسے برباد کر دے۔ اب آدمی صرف اتنا سوچے کہ باپ کو جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بیچ کا دروازہ قرار دیا تو باپ کے منصب کا حق کیا ہوگا؟ صحیح معنوں میں باپ کے منصب کا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے تو اس کی ایسی پاکیزہ تربیت فرمائے کہ وہ عشق رسول میں اس طرح زندگی گزارے کہ میدان محشر میں وہ اپنے باپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ لیکن عہدہ میدان نااہل جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بہت سی مسجدیں آپ کو ملیں گی، مساجد تو بہت سی ہے، مسجدیں بن جاتی ہے، اے سی ہونا چاہیے، 2 کروڑ کی مسجد ہونی چاہیے، اور جو گارلینڈ کر کے نہیں دیتے ان کی بات نہیں کرتا، لیکن آج جو چلن ہو گیا نا، یعنی مسجدوں کی فضیلتیں جو ہے نا وہ عمارت کی بنیاد پر طے کی جاتی ہے۔ یعنی میرے علاقے میں 2 کروڑ کی مسجد ہے تو فخر سے کہتا ہے میرے علاقے میں 3 کروڑ کی مسجد ہے، وہ کہتا ہے میرے علاقے میں 5 کروڑ کی مسجد ہے۔ یاد رکھیں عمارتیں بننے سے، بہترین پتھر لگانے سے، اے سی کا انتظام کرنے سے یہ کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور حال یہ ہو گیا کہ ہم نے شاندار مسجد بنانے کے چکر میں نہ جانے کتنی جگہ کے اوپر یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اے سی لگانا ہے تو بولے کہ اے سی کے پیسے کس نے دیے؟ بولے کہ دیوبندی نے دیے۔ بولے کہ اب دیوبندی کا رد نہیں ہوگا، دیوبندی نے دیے اب دیوبندی کا رد نہیں ہوگا۔ پتھر شاندار لگے، بولے کہ کس نے دیے؟ بولے کہ دیوبندی نے دیے۔ تو اب کیا ہوگا؟ امام دیوبندی کا رد نہیں کرے گا، اور یہ سوچ بن جاتی ہے کہ امام اگر رد کرے گا تو انتظامیہ سے اجازت لینے کے بعد رد کرے گا۔ اس بات کو یاد رکھیں اور کان کھول کر سنیں کہ جس کا رد کرنے کا حکم اللہ رسول نے دے دیا ہے تو اللہ رسول کے حکم کے بعد ہم کو کسی کے حکم کی ضرورت نہیں۔ اللہ رسول کا حکم جب مل گیا کہ رد کیا جائے گا تو ڈنڈے کی چوٹ پر رد کیا جائے گا، اور جہاں پر یہ کہا گیا کہ اس سے اتحاد کیا جائے گا تو وہاں سے اتحاد کیا جائے گا۔ اب یہ کتنا بڑا نقصان کہ شاندار مسجدیں بنائیں، بد مذہبوں سے مدد لیں، اور بد مذہبوں سے مدد لینے کے بعد معاذ اللہ حال یہ ہوتا ہے کہ خود کو برباد ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو امام بنانا پسند کرتے ہیں
یا ایسے لوگوں کو انتخاب کیا جاتا ہے کہ جو کہیں کہ بھائی رد نہ کریں تو نہیں کریں گے، بلکہ دیوبندی کے ساتھ رشتہ داریاں بڑھ رہی ہے، رد نہیں کرنا ہے بلکہ نہیں کریں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں جگہ ایسا ہو گیا، اس بات کو یاد رکھے چلیں کہ ہم صرف شریعت مطہرہ کے پابند ہیں۔ شریعت جس جگہ پر رد کرنے کے لیے کہے گی اس جگہ پر رد کیا جائے گا، شریعت مطہرہ جس جگہ پر تعلیم کرنے کے لیے کہے گی اس جگہ پر تعلیم کی جائے گی۔ میں آپ کو ایک بات بتا کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ آج کے ماحول میں جو اکثر جگہ پر، اور یہ میں کسی کے اوپر نہیں کہتا، اور یاد رکھیں کہ میری باتوں کا ذمہ دار نہ تو دلہا ہے نہ تو پروگرام کروانے والے ہیں، میری باتوں کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ کسی کو بھی اگر سوال ہے تو ہم سے بات کر سکتا ہے، ہمارا مقصد سمجھانا، کوئی اس کا ذمہ دار نہیں۔ کہ آپ دیکھیے کہ ہم سنی ہیں نا بھائی، بولیے ہم سب سنی ہے نا، ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے۔ اب آپ مجھے بتائیں قرآن کا حکم سنایا جائے تو دل ماننا چاہیے کہ انکار کرنا چاہیے؟ فرمان مصطفیٰ سنایا جائے تو فرمان مصطفیٰ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہوتا ہے، نہ کہ فتنے اور فساد کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آج بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تو غور سے سماعت فرمائیں کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آپ وہ کہتے ہیں نا بھائی یہ سنی دیوبندی کیوں کیا جاتا ہے، بائیکاٹ کا اعلان کیوں ہوتا ہے، اتنی سختی کیوں کی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں عملی دلائل بے شمار ہیں۔ دو تین باتیں میں نقلی دلائل یعنی شریعت مطہرہ کے احکام آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ دیکھو ہمارے ہر اختلاف کا حل یہ ہے کہ ہم شریعت مطہرہ سے پوچھیں کیا کریں۔ میں تو بولتا ہوں نا، تو میں نے جو کہا تو میں نے شریعت کے مطابق کہا یا شریعت کے خلاف کہا؟ شریعت کے مطابق میں کہوں یہ کہے چاہیے کہیں، شریعت کا حکم ہوگا تو ایک مسلمان کے لیے ماننا لازم ہے۔ اگر خلاف شرع اگر کوئی بولے گا تو چاہے وہ مولانا بولے، پیر صاحب بولے، کوئی بھی بولے، اس کی بات کو نہیں سنا جائے گا۔ اب آج کے وقت میں جو دیوبندی وہابی کا رد ہوتا ہے نا تو لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ آیت کریمہ کا مفہوم آپ کے ساتھ عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ محبوب تمہارے رب کی قسم وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آپسی اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنائے، آپ کو آپسی اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنائے۔ یعنی یہ رب کا حکم ہے کہ اختلاف جب بھی ہوگا تو حاکم یہ کس کی ذات ہے؟ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ ہمارے آقا کی ذات کے حاکم ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دینا تو وہ فیصلے کے مخالف معاذ اللہ کوئی کہلائے جانے والا عالم ہو، چاہے بت بندی ہو، چاہے ہمارا باپ ہو، چاہے پیر ہو، سب کو ٹھوکر پہ مار دیا جائے گا اور قانون مصطفیٰ کو دل سے لگایا جائے گا۔ یہ ایمان ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اور یہی شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ اب آج کے وقت میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی دیوبندی وہابی کا رد نہ کیا جائے، اور یہ رد کیوں ہوتا ہے، رد کرنے کی ضرورت کیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آئیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام جب مذہب پیدا ہو جائے، جب گستاخ رسول پیدا ہو جائے تو ان کا رد کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ لوگوں کو ان سے دور رہنے کے بارے میں بتایا جائے گا کہ نہیں بتایا جائے گا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہم کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایاکم و ایاہم لا یضلوا لکم ولا یفتنوا لکم، کہ تم ان سے دور رہو، ان کو اپنوں سے دور رکھو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کرتے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈالتے۔
اب جب ہمارے آقا نے یہ فیصلہ کروا دیا اور یہ فرمایا کہ ان سے دور رہنا چاہیے، ان کے قریب جانا یہ گمراہیت کا ذریعہ ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ہمارے نبی دور رہنے کا حکم دیتے ہیں تو حضور ہی کا فرمان اگر کوئی عالم بیان کرتا ہے تو کیا وہ فتنہ ہوتا ہے؟ ارے بولیے، حضور کے فرمان کو بیان کریں گے وہ فتنہ ہوتا ہے، وہ فساد ہوتا ہے؟ یقین جانیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو دل سے لگاؤ گے تو انشاءاللہ یہاں پر بھی کامیابی ہے اور قبر و حشر میں بھی کامیابی ہے۔ ماننا نہ ماننا وہ آپ کے اوپر ہے، ہماری ذمہ داری حق بات بتا دینا ہے۔ دوسری بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ آج جیسے کہ شادی وغیرہ کا ماحول ہے اور دعوت وغیرہ ہوتی ہے اور دعوت وغیرہ ہو تو اب تو ایسا ہو گیا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو جتنا بڑا فسادی اور کمینہ ہوتا ہے نا لوگوں کی نظر میں وہ اتنا ہی اچھا بن جاتا ہے، اور جو شریعت مطالعہ کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے یا احکام شرع کو بیان کرنے والا ہوتا ہے تو لوگوں کا حال اور معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فتنہ کرنے والا ہے، یہ تو فساد کرنے والا ہے، یہ تو لوگوں کے درمیان اختلاف پھیلانے والا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ فیصلہ اپنے ذہن و فکر سے نہ کریں، بلکہ فیصلہ اگر کرنا ہے تو شریعت مطالعہ کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ آج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر دیوبندی یا وہابی کو دعوت دے دی گئی تو آخر دعوت دینے میں کون سا نقصان ہو گیا؟ آیا کرسی دی گئی، کھانا کھلا دیا گیا، وہ کھانا کھایا اور چلا گیا۔ اب یہ ہمارا ذہن کہتا ہے کہ نقصان نہ ہوا، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم نے کون سا نقصان کر دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہیں نا سب کا ذہن یہ کہے کہ ہم نے فائدہ کیا اور ہمارے آقا یہ فرمائے کہ دین کا نقصان کیا تو ہماری مانی جائے گی کہ نبی کی مانی جائے گی؟ ارے بولیے، ہمارے آقا کی مانی جائے گی۔ اب جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد آن علی الاسلام، کہ جو کسی مذہب کی تعظیم کرتا ہے گویا کہ وہ دین کو اسلام کو برباد کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اب کرسی کے اوپر کھانا دینا یہ تعظیم کرنا ہے کہ نہیں؟ اس کو دعوت دینا یہ تعظیم کرنا ہے کہ نہیں؟ اس کو گلے لگانا یہ تعظیم کرنا ہے کہ نہیں؟ یہ سب اس کی تعظیم کے اندر آتے ہیں، اور سب مل کر اگرچہ یہ کہیں کہ ہم نے تو بہت بڑا کام کر دیا، لیکن یاد رکھیں کہ جس چیز کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بربادی کا ذریعہ قرار دے دینا تو ہمارے آقا کے فرمان کے مقابلے میں اگر پوری دنیا بھی جمع ہو جائے تو پوری دنیا کو سائڈ پہ دیا جائے گا، قانون مصطفیٰ کو مانا جائے گا۔ اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور رہا یہ کہ صرف دماغ کی ہی چلاتے رہے، اپنی ہی عقلی کی چلاتے رہے، تو بھائی تم ایمان اللہ و رسول پر لائے یا تمہارے دماغ پہ لائے ہو؟ اور بہت بڑے عقل مند بن جاتے، ایک سے ایک عقل مند ہے، ایک سے ایک عقل مند ہے۔ اگر ایسی نرمی کرتے تو یہ فائدہ ہوتا، فلاں نرمی کرتے تو یہ فائدہ ہوتا، اور یہ صرف دین کے معاملے میں ہوتا ہے۔ جہاں پر اس کے باپ کو گالی دی جائے نا، ارے باپ کو گالی تو جانے دو، شادی کا ماحول ہے، بھروس کا رہنے والا، ایسا نہیں کہ بہت دور کا رہنے والا، شادی کا ماحول ہے تو آپ جانتے ہیں نا کہ پھوپھی کو دعوت اگر نہ دے دی گئی تو بائی کاٹ ہوتا ہے نا، اگر بہن کو لین دین میں کچھ کمی زیادتی ہو گئی تو بائی کاٹ، اس کے علاوہ دوسرے معاملات ہو گئے تو بائی کاٹ۔ جہاں پر کچھ بھی نہ ہوا وہاں پر سگی بہنوں کا بائی کاٹ ہو جاتا ہے، وہاں پر پھوپھی اور خالہ کا بائی کاٹ ہو جاتا ہے، وہاں پر سنیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر محبت رسول کی بات آتی ہے، جہاں پر عظمت رسول کی بات آتی ہے، وہاں پر تعمیریں کی جاتی ہے۔ اتنی سختی کیوں کی جاتی ہے؟ اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارے باپ یا میرے باپ کو وہ عظمت حاصل نہیں ہے کہ تیرے باپ یا میرے باپ کو گالی دینے سے کوئی کافر ہو جائے۔ اس بات کو یاد رکھیں، امام الانبیاء کا مقام وہ ہے کہ ہمارے آقا کی شان میں
کوئی ذرہ برابر بھی توہین کرے گا تو اگرچہ وہ ہمارا باپ ہو اسے کافر ہی کہا جائے گا، اسے کافر ہی کہا جائے گا۔ اور یہ محبت رسول کا تقاضا ہے، یہ شریعت مطالعہ کا حکم ہے۔ برادریوں میں تقسیم ہو گئے، برادریوں میں تقسیم ہو گئے، قرآن کی نہیں سنتے۔ اب سوچئے، برادریوں میں تقسیم ہو گئے، یہ فلاں برادری، یہ فلاں برادری۔ اس بات کو یاد رکھیں، اللہ رسول کا جو دشمن ہوتا ہے نا، جو گستاخ رسول ہوتا ہے، تو برادری کی بات جانے دیں۔ قرآن مقدس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ یہ قرآن مقدس میں جو فرمایا گیا یعنی جو ایمان والا ہوگا، اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھنے والا، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ کبھی بھی محبت نہیں کرتا ہے، دوستی نہیں کرتا ہے۔ اب یہاں پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی میرا تعلق پٹیل برادری سے ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی پٹیل برادری ہے نا، تو اب پٹیل میں اگر کوئی گستاخ پیدا ہو جائے، ارے بھائی پٹیل میں ہو چاہے میمن میں ہو چاہے کوئی بھی برادری ہو، گستاخ رسول سے ہمارا نہ کوئی تعلق تھا نہ ہے نہ رہے گا۔ گستاخ رسول سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا جو سب سے قریبی رشتہ، جو سب سے، حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ مخلوق میں سب سے زیادہ ہے، لیکن جو سب سے قریبی رشتہ مانا جاتا ہے نا، تو یہ تو قرآن میں رب نے فرمایا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، یعنی اللہ رسول کا جو دشمن ہے نا، اگرچہ تیرا باپ دادا ہو، یہ قرآن میں فرمایا، اور ابناءَهُمْ، اگرچہ تیرے بیٹے پوتے ہو، اور اخوانہم، اگرچہ تیرا بھائی ہو، اور عشیرتہم، اگرچہ تیرے خاندان والے ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگرچہ تیرا باپ ہوگا، بیٹا ہوگا، بھائی ہوگا، خاندان والا ہوگا، کوئی بھی ہوگا، جو اللہ اور رسول کا دشمن ہوگا، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے دشمنی کی جائے۔ اب کوئی عالم اسے آیت کریمہ کو پڑھ کر سناتا ہے اور جانے کے بعد اسی عالم کی برائی کرتے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ جانے انجانے آپ مولانا کا رد کرتے ہیں کہ قرآن کے احکام کا رد کرتے ہیں؟ آپ مولانا کا رد کرتے ہیں یا قرآن کے حکم کے خلاف اپنی زبان کو کھولتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ رب کی بارگاہ میں سب کو جواب دینا ہے، ہمیں بھی جواب دینا ہے، آپ کو بھی جواب دینا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لوگ کہتے ہیں اتنا سنی دیوبندی کرنے سے کیا ہوتا ہے، دیوبندیوں کا اتنا رد کرنے سے اور دشمنیاں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے کیا ہوتا ہے؟ ارے یہ قرآن کا اعلان ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کے اوپر ایمان کو نقش فرما دیتا ہے، اور اسی کی ترجمانی امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھے چلیں کہ عقائد اہل سنت و جماعت پر سختی سے قائم رہنا یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور ہمارا سب سے اہم فرض یہی ہے۔ اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں، اس کو یاد رکھے چلیں کہ آپ کو کہتے ہیں اتنی پریشانیاں۔ اب میں تو شادی کے اوپر عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ مجھے بات کریے سیدنا مولانا محمد معاذ والد کرام اصحابہ الکرام اور نبی کریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو یاد رکھتے چلے کہ ایمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی دولت ہے۔ یہ آج حقیقت یہ ہے کہ ہم کو ایمان کی اہمیت بتا دیں، جس طرح پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے عقائد اہل سنت و جماعت کی اہمیت۔ آج ہم کو بتا دیں، آپ کو کیا پتا کہ یہ عقائد اہل سنت و جماعت کی حفاظت کے لیے ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دی۔ امام اہل سنت نے پوری زندگی اپنے قلم کو چلایا، کیوں چلایا؟ امام احمد رضا نے اسی لیے اپنے قلم کو چلایا تاکہ ہمارے دلوں میں عصمت مصطفیٰ باقی ہے۔ امام احمد رضا نے اپنے قلم کو اسی لیے چلایا تاکہ اہل سنت و جماعت کے عقائد کے اوپر سختی سے قائم رہیں،
ورنہ یاد رکھیں کہ ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کتنی بھی پریشانیاں برداشت کریں، آپ تو یہ سوچتے ہیں نا کہ بھائی وہ ٹریکٹر سنی ہوتا ہے، اسے تو اتنا پریشان کیا جاتا ہے، فلاں کیا جاتا ہے، فلاں کیا جاتا ہے۔ امام احمد رضا نے ایک بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جس کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ امام احمد رضا نے فرمایا کہ اگر پوری زندگی ایک مومن کو پریشان کیا جائے، پوری زندگی یعنی پیدا ہوا وہاں سے لے کر انتقال ہونے تک، اگر اس کو پریشان کیا کس لیے؟ ایمان کی حفاظت کے خاطر اس کو پریشان کیا گیا، تو میرے امام یہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی اگر وہ پریشانی کو برداشت کرتا رہے، یعنی ایک منٹ کے لیے، ایک لمحے کے لیے اس کو سکون دنیا میں نہ ملا، لیکن میرے امام کہتے ہیں کہ دنیا سے وہ ایمان کے ساتھ جائے گا، اور جیسے ہی قبر کے حوالے ہوگا، جنت کی نعمت، یہ تو بہت بڑی بات ہے، میرے امام کہتے ہیں جیسے ہی وہ قبر کے حوالے ہوگا اور جنت کی ہوا کا پہلا جھونکا آئے گا تو اس میں اتنی راحت ہوگی، اتنا سکون ہوگا کہ وہ قبر میں جانے والا، پوری زندگی پریشانیاں برداشت کرنے والا، جنت کے ہوا کے ایک جھونکے کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں کبھی پریشانی دیکھی نہیں، میں نے تو، اب آپ سوچیں ایک جھونکا ہوا کا، ایک جھونکا جنت کی ہوا کا ایک جھونکا، 100 سال کی عمر ہے، 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، 80 سال کی ہے، پوری زندگی آپ پریشان ہوتے رہیں، لیکن یہ پوری زندگی کی پریشانی کا حل یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کرو، پریشانی کو برداشت کرو، جیسے ہی قبر میں جاؤ گے جنت کے ہوا کے ایک جھونکے سے راحت و سکون حاصل ہو جائے گا۔ لیکن معاذ اللہ اگر ایمان نہ رہے، معاذ اللہ سلوار معاذ اللہ، اگر ایمان نہ رہے نا تو یہاں تک کہا کہ کسی کی اگر 1000 سال کی عمر ہو، کتنی عمر ہو؟ 1000، بلکہ میں یہ کہتا ہوں امام نے غالباً 1000 سال لکھا ہے، کسی کی اگر 1000 سال عمر ہو، 1000 سال کا سمجھانے کے لیے کہا اگر 10,000 سال بھی اگر جیے اور وہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کفر کی حالت میں رہا، کفر کے ساتھ دنیا سے گیا، اور وہ دنیا میں کتنے ایسے آرام والا کہ 1000 سال تک اس نے کبھی تکلیف دیکھی نہیں، غم کیا ہوتا ہے پتا نہیں، پریشانی کیا ہوتی ہے پتا نہیں، تکلیف کیا ہوتی ہے پتا نہیں، اگرچہ وہ 1 سال تک آرام اور سکون میں رہا، لیکن یہ کافر کو دوزخ قبر کے حوالے جیسے ہی کیا جائے گا اور دوزخ کا پہلا جھونکا اس کو آئے گا نا کہ وہ 1000 سال کے آرام کو بھول جائے گا اور یہ کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں کبھی آرام دیکھا نہیں۔ کیا سمجھ آیا؟ جو کچھ بھی ہے یہ ہے ایمان ہے تو دونوں جہاں سلامت ہے، اور اگر ایمان نہ رہے معاذ اللہ تو دنیا والے تم کو کچھ بھی کہتے رہے، بہت بڑا شوشی برکت کہتے رہے، تم کو بہت بڑا متقی کہتے رہے، پرہیزگار کہتے رہے، کچھ بھی کہتے رہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم کو یہ چاہیے، اور یہ ہمارے تمام بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ آج تو لوگ یہ کہتے ہیں نا ارے بھائی ہم کیا کیا چھوڑ دیں، برادری کو چھوڑ دیں، برادری کو چھوڑ دیں، خاندان کو چھوڑ دیں، ارے یاد رکھیں ایمان کی اہمیت تو وہ ہے نا کہ اگر ایمان کی حفاظت کے لیے اگر تو نے شہر کو چھوڑ دیا تو شہر کا چھوڑنا یہ بھی نجات کا ذریعہ، اگر تو نے محلے کو ایمان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا تو محلے کا چھوڑنا یہ بھی نجات کا ذریعہ، بلکہ حق تو یہ ہے کہ اگر تو نے روٹی اور روٹی کو چھوڑ دیا اور بکریاں لے کر پہاڑ پہ چلا گیا اور دودھ پی کر ایمان بچا کر دنیا سے چلا گیا تو یاد رکھنا کہ دودھ پی کر ایمان بچانے والا جنت میں داخل ہوگا، دودھ پی کر ایمان بچانے والا جنت میں داخل ہوگا، اور جو بکرے کے چکر میں پڑا رہے یا معاذ اللہ یہ سوچیں کہ ہم کو تو دنیا ہی جمع کرنی ہے، ہم کو تو دنیا کی حاصل کرنی ہے اور اپنے ایمان کا سودا کر لیں، تو یاد رکھیں معاذ اللہ یہ بکرے مرغیاں، یہ مال دولت، یہ محل اسباب یہ وہاں پر کام آنے والے نہیں ہے۔ حق یہ ہے کہ اگر راستے کے اوپر سو کر بھی مر جاؤ گے، اگر
اگرچہ تمہاری کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نہ ملے، اگرچہ تمہاری تہذیب و تقسیم کرنے والا کوئی نہ ملے، لیکن تم ایمان کے ساتھ گئے تو جنت میں تم ہی داخل ہوگے۔ اور اگر معاذ اللہ رب العالمین اگر ایمان نہ رہے اور تم مر جاؤ نا تو اتنے فالوور پیدا ہو جائے کہ 21 گنبد والا مزار بنا ڈالے، یعنی مزار کا نام دے دے کہ بہت بڑے بزرگ لیٹے ہیں اور طرح طرح کے ڈھونگ کریں، تو یاد رکھیں کہ 21 گنبد دیکھنے کی جنت کی کھڑکی کھولنے والے نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو کچھ ہے حقیقت یہی ہے، ایمان اگر سلامت ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ایمان نہ رہے تو یاد رکھیں برادریاں، دوست و احباب اور جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی کام میں نہیں آ سکتی ہے۔ لہذا عقائد اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رہیں اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ دین کے معاملے میں اپنی عقل کا دخل نہ دیں۔ دین کے معاملے میں جس جگہ پر شریعت نے جو کہہ دیا وہ یقین جانے اسی کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کر پاتے تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ گناہ کو گناہ سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، اور گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے، حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اس سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ کیوں کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ محبت رسول کا تقاضا ہے، ورنہ یہ کہ اگر مسجدیں بنتی رہیں اور نماز جنازہ بھی پڑھاتے رہیں، مسجدیں بنتی رہیں، معاذ اللہ دیوبندی کے نکاح کا قرار بھی مسجد میں بیٹھ کے ہو، تو کیا یہ اللہ کا گھر، یہ مسجد جو ہے وہ زنا کا قرار کرنے کے لیے ہے؟ یہ اللہ کا گھر میں مسجد ہے، یہ تو سب سے بہتر جگہ ہے، اس پر بدتر جگہ کے بارے میں قرار ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو کر لیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ جسے کتا کہے نا تو 1000 لوگ مل کر بھی بکری کا بچہ کہیں، بکری کا بچہ نہیں ہو سکتی، وہ کتا ہی رہے گا۔ شریعت نے جسے زنا کہا وہ زنا ہے، شریعت نے جسے نکاح کہا وہ نکاح ہے، شریعت نے جسے جائز اولاد کہا وہ جائز ہے، شریعت نے جسے حرام کی اولاد کہا وہ حرامی ہی ہے۔ جو جیسے ہیں ہر چیز کا دار و مدار اسی چیز کے اوپر ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ حکم شرع کیا ہے، شریعت مطہرہ کا حکم کیا ہے، اور معاذ اللہ رب العالمین علماء پر اور ائمہ کرام کے اوپر پابندیاں، ائمہ کرام پر پابندیاں تو یاد رکھیں کہ ائمہ یا علماء یہ کمیٹی کے یا لوگوں کے غلام نہیں ہوتے ہیں، عالم کے تمہارا سردار ہوتا ہے، اور عالم کو سمجھاتے ہیں، جاہل عالم کو سمجھاتا ہے کہ مولانا اس ٹاپک پہ بولیں گے، یہ بولیں گے، تو کہیں کہ فلاں جگہ پر یہ فتنہ ہو گیا، بولے کہ نہیں یہاں پر یہ نہیں بولنا ہے۔ اب آپ کی طرف سے یا کسی کی بھی طرف سے اگر پابندی لگ جاتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہیں کہ حضور کا فرمان کس کا فرمان ہے؟ میرے جانے کے بعد زبان کھولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں، اللہ تمہیں ہمیں سب کو توفیق دے، دل سے مانے، دل سے عمل کرے، کہ ایک کر کے کہتے ہیں کہ یہ بولے یہ نہ بولے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا ظہرت الفتن، یعنی جب فتنے ظاہر ہوں تو کیا دیوبندیوں کو گلے لگانا فتنہ نہیں؟ اور قالت دل یا گمراہیاں پھیلے ہیں، یعنی دیوبندی کا ذریعہ اگر کھاتے ہیں معاذ اللہ اس کے بعد بھی مولانا نہ بول پائے، اور کیا سوچیں؟ بولے کہ ان لوگوں نے منع کیا۔ ہم تو ایک ہی بات مانتے ہیں جو ہمارے آقا نے عالم کے لیے فرما دیا کہ جب فتنے ظاہر ہو یا گمراہیاں پھیلنے لگیں، اور ایسے وقت میں اگر عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عالم کے فرائض اور نفل کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ سوچیں جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کو یہ حکم دیتے ہیں کہ عالم کا کام ہے اپنے علم کو ظاہر کرے، اور علم کو ظاہر کر کے کیا بتائے گا؟ وہ لوگوں کو دیوبندیت سے بچائے گا، وہابیت سے بچائے گا، گناہ سے بچائے گا، حرام کاموں سے بچائے گا۔ اور یہاں پر ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ مولانا گنگے بن کے رہیں، تو یاد رکھیں 10,000 روپے میں یا 15,000 روپے میں معاذ اللہ رب العالمین وہ بیوقوف ہوگا
جو یہ سند لینے کے لیے تیار ہو کہ میدان محشر میں گونگا کہا جائے. عالم اگر حق نہ بولیں تو حدیث پاک میں گونگا شیطان کہا گیا. حدیث پاک میں گونگا شیطان کہا گیا. کیوں مانیں؟ ہمارے نبی نے جو فرما دیا تو نبی کا فرمان یہ تیرے لیے بھی حجت ہے, میرے لیے بھی حجت ہے. تجھے بھی ماننا ہے, مجھے بھی ماننا ہے, اور سب کو ماننا ہی پڑے گا. لہذا اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ دین کا کام یہ اپنی عقل کے مطابق نہیں ہوتا ہے, بلکہ دین کا کام ہوتا ہے شریعت مطہرہ کے احکام کے مطابق ہوتا ہے. کس کے مطابق ہوتا ہے؟ احکام کے مطابق ہوتا ہے. اور یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. ہاں, یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے ساری رضوی صاحب کہ امام صاحب بیچارے کو کہتے ہیں حضرت دیوبندی کا رد تو کریں, اور بیچارے دیوبندی کا رد کر دیے, اور جمعہ کے بعد اس عالم کو معذرت گالیاں دی جاتی ہے, کوئی کھڑا بھی نہیں رہتا ہے. یعنی آپ کی نظر میں عالم کی اہمیت یہ ہے کہ وہ احکام شرع بیان کرتا ہے, وہ تمہارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے. اور معاملہ یہ ہو جائے کہ گالیاں دینے والے گالی دیتے ہیں, لیکن یہ کہ کوئی کھڑے رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. یاد رکھیں یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حق کی حمایت کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں. سنی مسجد یہ سنی مسجد ہے, اور سنی مسجد میں جو بھی کام ہوگا وہ بزدلوں کے ذریعے نہیں ہوتا ہے, بلکہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر اس طور پر ہوتا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے, مرتدوں کی دعوت کیجیے, اور نرمی کی باتیں کریے. میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے اگر نماز جنازہ بھی پڑھانی ہے معاذ اللہ فی الحال, یعنی امام کا ایمان بھی لے جائیں گے, اور نہ جانے کتنے لوگوں کے ایمان کا جنازہ نکالیں گے, نہ جانے کتنے لوگوں کو زنا کا دلال بنائیں گے, اور نہ جانے کیا کیا کریں گے. اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ جب ہم نے دیوبندی سے الگ سنی مسجد بنائی تو کچھ فرق ہے, تبھی تو مسجد بنائی نا. اگر فرق ہے تو مسجد بنائی تو اسی فرق کے ساتھ چلا ہے. مطلب یہ ہے کہ متولی, امام, معلّہ سب جتنے بھی لوگ ہیں سب احکام شرع کے پابند ہیں. کس کے پابند ہیں؟ احکام شرع کے پابند ہیں. ابھی بھی دیوبندیت کو سمجھیے, وہابیت کو سمجھیے, اور اس بات کو یاد رکھ کے چلیں کہ یہ وہ قوم ہے کہ جن کے عقائد و نظریات آپ سنتے ہی رہتے ہیں. ایک بات بتا کر اپنی گفتگو ختم, کافی وقت ہو گیا اور شادی کے اوپر نہیں بول پائے, معذرت چاہتا ہوں. ایک بات ختم کر دوں اپنی بات کو کہ آپ دیکھیے کہ یہ کیسے نمونے ہوتے ہیں. میں میرا علاقہ سے آ رہا تھا اور فجر کی نماز کا وقت نکل رہا تھا, تو ہمارے ساتھ ایک سید صاحب ہیں, سید سمیع باپو جو شاہ ولی الدین علی گجراتی کی اولاد سے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو کہا کہ حضرت نماز کا وقت نکل رہا ہے تو یہاں پر نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں, ان کا مزار ہے, نماز پڑھ لیں مسجد کی ایک پیچھے. میں کہا ٹھیک ہے. تو میں نماز پڑھنے لگا, لیکن 6-7 سال پہلے وہ مسجد سنیوں کے قبضے میں تھی, ابھی دیوبندی کے قبضے میں چلی گئی. تو میں نماز سے فارغ ہو گیا اور ہمارے جو سید صاحب تھے نا وہ بھیڑ گئے وہ امام کے ساتھ. تو بھیڑ گئے, میں نے سلام کیا, میں نے کہا کیا ہوا سید صاحب؟ بولے کہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. میں نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ دیوبندی ہے نا وہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں. میں نے کہا کتنے بڑے؟ بولے کہ کملیش تیواری کے خلاف تو ابھی فینار جہنم ہو گیا, مار کھا رہا ہوگا. کہ بولے کہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں کہ کملیش تیواری کے خلاف جو ہے نا سب سے پہلے بولے کہ دیوبند ندوہ باپ نے لے نہیں کہا. تو یہ ہمارے عشق رسول کے اوپر دلیل ہے. میں نے کہا ایک ہی سوال بات ختم. تو وہ مجھے کہنے لگا ہم سننے دیوبندی میں فرق سمجھتے ہی نہیں. میں نے کہا کوئی فرق نہیں ہے. بولے کہ ہاں کوئی فرق نہیں. مجھے میں نے کہا ایک بات بتاؤ کہ 6 سال پہلے یہ مسجد جب سنیوں کے قبضے میں تھی تو یہاں پر گانے بجائی جا رہی تھی, نماز پڑھی جا رہی ہے. 6 سال پہلے کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں ہے. تو 6 سال پہلے بولے کہ نماز ہی پڑھی جا رہی تھی. میں نے کہا جب نماز ہی پڑھی جا رہی تھی اور تم کہتے ہو سنی دیوبندی میں کوئی فرق نہیں ہے, تو تم کو قبضہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فرق نہیں ہے تو قبضہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور دوسری بات یہ کہ ایک بات کا جواب دو کہ کملیش تیواری کے خلاف ندوہ بابوں نے ریلی کیوں نکالا؟ بولے کہ اس نے ہماری نبی کی شان میں گستاخی کی اس لیے ریلی نکالی. میں نے کہا 2 بار بولو کیا کہتے ہو؟ بولے کہ ہماری نبی کی شان میں گستاخی کی اس لیے ریلی نکالی. میں نے کہا پکا ایسا ہی ہے؟ بولے کہ ہاں
میں نے کہا اور کوئی دوسرا ریزن بولے کہ کچھ نہیں. میں نے کہا اگر اسی لیے ریلی نکالی کہ کملیش تیواری نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی تو میں نے کہا اشرف علی تھانوی کے خلاف ریلی کب نکالتے ہو؟ تو اشرف علی کے خلاف کب ریلی نکالتے ہو؟ کیونکہ اشرف علی یہ جتنے بھی گستاخ آج کے زمانے میں پائے جاتے ہیں یاد رکھیں یہ تمام گستاخیوں کے ذمہ دار دیوبندی اور وہابی جماعت ہی ہے. میں نے کہا اشرف علی نے نبی کے علم کو جانوروں کے برابر کہا تو دیوبند اور ندوہ والوں سے کہو کہ کب ریلی نکالتے ہو؟ آخری نبی ہونے کا انکار دیوبندیوں نے کیا. ندوہ والوں سے کہو کب ریلی نکالتے ہو؟ ارے بولے کہ ہم کو بحث کرنی ہی نہیں ہے. میں نے کہا آخر میں تمہارا معاملہ یہی ہوتا ہے, ہمارا تو ایک ہی معاملہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم امام احمد رضا کو مانتے ہیں. وہ چھپانے والی بات نہیں. نوٹ بک دے کے دیوبندیت کی طرف لے جائیں گے, چاول کی بوری دے کر لے جائیں گے, میدان میں کچھ اور بولیں گے, بند کمرے میں کچھ اور بولیں گے. وہ دیوبندی ہوتے ہیں جو اشرف علی کو پردے میں چھپا کر رکھتا ہے, اور یہ سنی ہوتا ہے کہ امام احمد رضا کو سامنے رکھتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ میرا امام وہ ہے کہ امام کا ذکر جہاں پر ہوگا اس کے مصطفیٰ کے چشمے جاری ہوگا. اس لیے اس بات کو یاد رکھے چلیں, اہل سنت جماعت پر قائم رہیں اور یقین جانیں کہ اس شعر کے اوپر عمل کریں. نعت شریف سنتے تو ہیں, ہاتھ ہلاتے ہیں, سبحان اللہ کہتے ہیں. اللہ آپ کو مجھے ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان اشعار کے اوپر عمل بھی کریں اور عمل کرتے ہوئے پوری زندگی ایسے گزارے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا درکا ایسے کام للہ الحمد للہ سلمان ہے. معذرت چاہتا ہوں پورے میاں سے, میں اصل میں شادی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا. کیا معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نکاح کرنے والے کو برکتیں عطا فرمائے, دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے. بولے کے درمیان جانے اگر بے غلطی ہو گئی تو دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.